تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں یہ کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ شہرگ سے بھی نزدیک یہ قرآن کہتا ہے شہرگ ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ اگر آپ کو اچھے لوگ میسر نہیں ہیں تو آپ اچھی اچھی کتابیں پڑھ لیا کریں، جہاں آپ بغیر کسی دقت کے دنیا کے خوبصورت ذہنوں کو محسوس کر سکتے ہیں، بہترین لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر اس فرد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن سے عام زندگی میں ملاقات کرنا ناممکن ہے۔ چمچہ جس برتن میں بھی ہو اسے خالی کر دیتا ہے، ہمیشہ چمچوں سے بچیے۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ وقت بتا دیتا ہے لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ کھائیں ایسے کہ آپ اپنے جسم سے پیار کرتے ہیں، حرکت ایسے کریں کہ آپ اپنی صحت سے پیار کرتے ہیں، بولیں ایسے کہ آپ اپنی عزت سے پیار کرتے ہیں، اور زندگی ایسے گزاریں کہ آپ اپنے پروردگار سے پیار کرتے ہیں۔ شام مرتی نہیں تنہا کبھی، ساتھ ایک دن بھی چلا جاتا ہے۔ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے دنیا کے اس کارخانے میں بھاگ دوڑ تو کرنا ہی پڑتی ہے، مگر سر فہرست اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی اطاعت کا ہونا لازمی ہے۔ زندگی خوبصورت ہے، اس کو جینا ہے، گزارنا نہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تمہارے پاس موجود نعمتوں کے حصول کی خواہش رکھتے ہیں، اس لیے ان نعمتوں کی قدر کرنا سیکھو اور ان چیزوں پر نظر نہ رکھو جو تمہیں میسر نہیں، بلکہ ہمیشہ ان چیزوں پر نظر رکھو جو تمہارے پاس موجود ہیں، جو تمہیں بغیر محنت کے حاصل ہیں، خواہ ہو تمہارا سانس لینا ہو یا کوئی اور آسائش زندگی جن کو تم اہمیت نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ کی دی گئی ہر نعمت کی قدر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ اندیشے، احساس کمتری، نا امیدی، تفکرات یا اللہ سے امید۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ جب لوگ تم سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ کے اس خوبصورت پردے سے متاثر ہوتے ہیں جو اللہ نے تمہاری کوتاہیوں پر ڈال رکھا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ۔ آپ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس کی عدم موجودگی میں آپ یتیم ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا آپ کو گلے لگا لے۔ محبتیں زوال پر نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، اور مل جائے تو جنت۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے، کیونکہ ان کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہوگا۔ اپنی آغوش میں پالے ہیں پیغمبر اس نے،
باعث فخر عورت کے لیے ماں ہونا۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ چھپکلی سے ڈرنے والی ایک نازک لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اولاد کی خاطر دنیا کے مگر مچھوں سے بھی لڑ جاتی ہے۔ برے لوگ جالی کی طرح ہوتے ہیں جن کے اندر جھوٹ اور فریب کے سوراخ ہوتے ہیں، اور خوشیاں پانی کی طرح ان کے اندر سے نکل جاتی ہیں۔ انسان کو اپنی اوقات اس وقت پتہ چلتی ہے جب اسے وہاں سے ٹھوکر پڑے جہاں اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ تقدیر بنانا بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور تقدیر بدلنا بھی، بس تم وہ نہ چھوڑنا جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی دعا۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ کچھ لوگ اتنے سخت لہجے میں بولتے ہیں کہ ان کی تلخیاں سن کر ہم اپنی باتوں کو اپنے دل میں قبر کھود کر دفنا دیتے ہیں۔ یا پروردگار، وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں ہمارے والدین مسکراتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پہلا سجدہ اگر اس کی چاہت کا کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، بے شک۔ ہمیشہ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ اللہ سے ان کا معاملہ ہم سے زیادہ بہتر ہو۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتی ہے۔ یہ انسان بھی بس پنسل کی مانند ہی ہوتا ہے، حالات کی رگڑیں اسے گھڑتی رہیں تو اچھا اچھا اور خوش خط لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑیں کھاتے اور گھڑتے گھڑتے یہ پنسل فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا اچھا لکھا ہوتا ہے۔